تو سامنے کرام اس لحاظ سے مشکات شریف کی شرح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ اس بات کو ذکر فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد قحط ساری پڑ گئی، یعنی کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے اناج نہ ہوا، فصل نہیں ہو رہی تھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے پریشان ہوئے کہ فصل نہیں ہوگی تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں، اگر فصل نہیں ہوگی تو اس کے لحاظ سے ہمارے جانوروں کے لحاظ سے بھی ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. اب صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا. اب صحابہ ہمارے لیے دلیل ہیں کہ جنہوں نے اپنا وقت سرکار علیہ السلام کے ساتھ گزارا اور سرکار علیہ السلام کو ہر شرک اور بدعات کا دروازہ بند کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے لیے بطور دلیل مثال ہیں. اب صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا جو مشکلات تھیں کہ ہماری بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فصلیں نہیں ہو رہی اور ہمیں اس طرح کے جو مشکلات ہیں اس کا سامنا ہے، آپ اس کے لحاظ سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا اے صحابہ میرے جانے کے بعد دین کا آدھا حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سیکھ لینا کہ جو کہ دین کی اس قدر ماہر تھی، دین کو اس قدر جاننے والی تھی. اب انہوں نے صحابہ کے جو مشکلات تھی ان کا حل کیسے فرمایا. اب جب صحابہ نے عرض کیا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف کی زیارت کرو اور جو سرکار علیہ السلام کی قبر شریف ہے، قبر شریف اور آسمان کے درمیان جو چھت ہے اس میں سوراخ کرو تاکہ آسمان اور سرکار علیہ السلام کی قبر کے درمیان جو چیز حائل ہے تاکہ آسمان سرکار علیہ السلام کی قبر کو دیکھ لے. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ نے ایسے ہی جا کر کیا. سرکار علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کی. زیارت کرنے کے بعد جو چھت کے درمیان سوراخ کیا تاکہ آسمان اور قبر شریف کے درمیان جو کوئی بھی چیز حائل نہ رہے. اب صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد رب جلال کی بارگاہ میں پیارے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کہ صحابہ فرماتے کہ ابھی ہمارے ہاتھ دعا مانگ کر ابھی نیچے نہیں آئے تھے کہ رب جلال نے ہمیں بارش کی نعمت سے نواز دیا. تو سامنے کرام یہ مثال ہے، ایک مثال جو آپ نے حدیث پاک سنی. زندہ بندہ جو کہ اللہ کا محبوب بندہ ہو، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا ہو، جب ان لوگوں کا رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے، رب ذوالجلال اس بندے کے وسیلے کی وجہ سے بھی انسانوں کی مشکلات کو حل فرما دیتا ہے. اور پھر جو اللہ کی محبوب بندے اس دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، تو جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کیا جائے، رب ذوالجلال ان کے وصال کے بعد بھی ان کے وسیلے کی وجہ سے انسانوں کی مشکلات کو رب ذوالجلال حل فرما دیتا.